الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين قابل صد احترام دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے وضو کے احکام بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ جو قرآن پاک کے الفاظ میں لکھے ہوئے تھے وہ تو ہم نے سماعت کر لیے۔ گزشتہ نشست وضو ہی کے حوالے سے میں نے آپ کے لیے بیان کی تھی۔ آج کی نشست میں ان چیزوں کا بیان آپ کے لیے کرنا چاہوں گا جن سے وضو خراب ہو جاتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج میں جو کچھ کہوں گا اس میں سے چند ایک باتیں ایسی ہیں کہ آپ کے علم میں پہلے سے بھی ہوں گی، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ میں جن کے بارے میں کہوں گا کہ توجہ دلاؤ، نوٹس۔ کچھ غلطیاں انجانے میں اور لاشعوری طور پر ہم سے واقع ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں تک رسائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہماری مذہب کی تمام کتابوں کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ الفاظ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن پاک نے جو الفاظ ارشاد فرمائے میں وہ بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، جب تم میں سے کوئی شخص غائط سے واپس آئے۔ غائط سے مراد باتھ روم کے اندر ہم جو اپنی نجاسات کا ازالہ کرتے ہیں، پیشاب وغیرہ، ان چیزوں کی طرف اشارہ قرآن حکیم نے کیا۔ اسی لفظ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ تعالی نے کچھ راستے ایسے بنائے ہیں کہ جن سے غذائیں اور زندگی بخش چیزیں وجود میں داخل ہوتی ہیں، اور انسان کے وجود میں کچھ راستے اللہ تعالی نے ایسے بنائے ہیں کہ جن سے فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منہ نصیب کیا، اس سے زندگی بخش غذائیں ہم وجود کے اندر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک عطا کیا، اس سے وجود بخش اور حیات بخش سانسیں ہم اپنے وجود میں داخل کرتے ہیں۔ کچھ راستے اللہ تعالیٰ نے نجاست کو خارج کرنے کے لیے بھی بنا دیے۔ تو قرآن پاک کے اس حصے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں ایک قانون ہمیں حاصل ہوگا، اور وہ قانون یہ ہے کہ ما خرج من السبیلین فہو ناقض للوضوء، دونوں راستوں سے، دونوں شرمگاہوں سے جو کچھ بھی خارج ہوگا اس سے وضو خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بات رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی۔ اس میں چھوٹا پیشاب بھی ہے، اس میں بڑا پیشاب بھی ہے، اور تیسری چیز اس میں ہوا ہے، وجود سے ہوا کا اخراج چلتا رہتا ہے۔ یہاں تک تین چیزیں ایسی تھیں جو آپ پہلے سے بھی جانتے ہو۔ بعض اوقات کچھ مسلمان نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی مرض کا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں سے کچھ جو آپ کے احوال، سوالات مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں، یعنی ماحول میں سے، ان کے حوالے سے چند ایک تعلیمات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کچھ نوجوان، بلکہ کافی سارے نوجوان اور کچھ بوڑھے بزرگ، ان کو ایک مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ وہ مرض یہ ہوتا ہے کہ یہ پیشاب کر کے جب اٹھتے ہیں تو جو الفاظ میرے پاس پہنچے، علامہ صاحب نہیں سمجھ آتی، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی ایک دو قطرے بچے رہ گئے تھے جسم کے اندر، تو پھر ہم جب چلے ہیں، اٹھے ہیں تو اس وقت ان قطروں کا اخراج ہو گیا ہے۔
یہ جتنا میں نے کہا یہ پھر بھی کم ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے پیشاب کی کیفیت سے باہر آنے کے لیے۔ ہمارے لیے شریعت میں نماز کا حکم کیا ہے؟ جواب بالکل واضح ہے۔ آپ کو آدھا گھنٹہ لگے، آپ کو پونا گھنٹہ لگے، آپ کو گھنٹہ لگے، آپ کو 2 گھنٹے لگے، جب تک نجاست سے بالکل آپ فری نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ وضو نہیں کر سکتے، اور جب تک وضو سلامت نہیں ہوگا، طہارت سلامت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ نماز قائم نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کو ایسا ماجرا پیش آیا کہ وضو کرنے کے دوران ہی انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے وجود سے قطرہ خارج ہو گیا۔ جہاں تک بیماری کا تعلق تھا وہ اس کا حل تو میں نے آپ کو بتا دیا، علاج کرائیں، اور جب تک مکمل طور پر جسم فارغ نہ ہو لے اس وقت تک آپ نماز کی تیاری نہ کریں۔ بیماری کی حالت کے لیے تو میں نے آپ کو یہ علاج بتا دیا۔ ایک اور چیز بھی ہے جس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا۔ کچھ لوگوں کو آپس میں ماحول میں آپ کیا کہتے نہیں ہو، یار یہ تو نفسیاتی مریض ہے۔ کچھ لوگوں کو ان کی کچھ مخصوص حرکتیں، کچھ مخصوص ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر شک سا پڑ جاتا ہے کہ یہ بندہ نارمل نہیں ہے، یہ تو نفسیاتی مریض لگتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اس کی حقیقت کی طرف خاص کر کے وضو اور طہارت کے معاملے میں اشارہ فرمایا۔ آپ حضور ارشاد فرماتے ہیں مختلف شیطان مختلف ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ نمازوں سے روکنے والا شیطان الگ ہوتا ہے، نمازوں کے اندر خیالات ڈالنے والا شیطان الگ ہوتا ہے، عورتوں کی طرف راغب کرنے والا شیطان الگ ہوتا ہے، گالی گلوچ گند مند کی طرف راغب کرنے والا شیطان الگ ہوتا ہے۔ یعنی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں شیطانوں کی۔ ان میں سے ایک شیطان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، وہ جو اس طرح کے کمزور ذہن لوگ ہوتے ہیں، جو وسوسوں کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں، جو جن کی ذہنی اپروچ اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی، وہ وسوسوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، تو وہ شیطان ان کے ساتھ آ کر جڑ جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ سن کر آپ کو حیرت لگے گی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ چھوٹے پیشاب کے سوراخ میں داخل ہو کر تو شیطان وہ باہر نکل آتے ہیں۔ شیطان ہوتے ہیں چھوٹے پیشاب کے راستے میں داخل ہو کر پھر وہ باہر نکل آتے ہیں، جس سے انسان کو یہ شک گزرتا ہے کہ میرا وجود سے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا، حالانکہ قطرہ خارج نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے جو وجود میں داخل ہو کر تو باہر نکل آتا ہے۔ یہ حدیث کہہ کر میں نے آپ کو کیا رہنمائی دینا چاہیے؟ آپ اپنے آپ کو چیک تو کرو کہیں آپ واقعی بیمار اور مریض ہو یا آپ نفسیاتی مریض ہو۔ اگر تو آپ نفسیاتی مریض ہو یعنی یہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا ٹیشو پیپر کے ساتھ کہ یار یہ جو ابھی ایک دم سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ وجود سے قطرے خارج ہوئے ہیں، تو کیا یہ واقعی قطرے تھے بھی یا نہیں؟ آپ نے ٹیشو کے ساتھ چیک کیا، کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ استبراء، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہماری کتابوں کے اندر ہمارے علماء نے باقاعدہ بیان کی ہے۔ استبراء، چیک کرو کہ وجود سے کچھ خارج ہوا ہے یا خارج نہیں ہوا۔ تو آپ نے ایک بار چیک کیا کچھ بھی نہیں تھا، 2 بار چیک کیا کچھ بھی نہیں تھا، 3 بار چیک کیا کچھ بھی نہیں تھا، 4-5 بار آپ نے چیک کیا تو لگا ایسے ہی تھا کہ پیشاب کا قطرہ خارج ہوا ہے لیکن خارج کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ بیمار نہیں ہو، آپ کی طہارت خراب ہونے والی نہیں ہے، آپ کا وضو ڈسٹرب نہیں ہے۔ اصل میں ایک شیطان آپ کو چمٹا ہوا ہے جو آپ کو وسوسوں کا شکار بنا کر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے، آپ کی نماز میں پریشانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اور آپ کے ذریعے وضو بار کروا کر تو پانی ضائع کروانا چاہتا ہے۔ وہ شیطان آپ کو چمٹا ہوا ہے۔ اس کا علاج حکیم کے پاس نہیں ہوگا، پھر اس کا علاج تیسرے کلمے کے اندر ہوگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اگر یہ باتیں میرے حضور نے ارشاد نہ فرمائی ہوتی تو شاید ہمارا ماحول ایک دم سے ان باتوں کو ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک اور بات کہنے والا ہوں، کچھ لوگوں کو مرض ہوتا ہے کہ ان کے وجود سے ہوا کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، ان کا معدہ ہوا بہت بناتا رہتا ہے، گیسز ڈسچارج ہوتی رہتی ہیں، تو وہ تو چلو ٹھیک ہے کہ مریض ہوئے، انہیں علاج بھی کروانا چاہیے، اور جب تک پیٹ بالکل فریش نہ ہو جائے تو نماز کی تیاری نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پیٹ کے اندر ہوا کو اگر دبا کے رکھا جائے تو اس کو جن لفظوں سے تعبیر کیا، میں یہ خبیث چیز ہے،
جس نے 2 خبیث چیزیں روکی ہوئی ہیں وہ نماز نہ پڑھے، پہلے ان 2 خبیث چیزوں کو نکالے۔ ایک تو پیشاب کو دبا کے رکھنا، پیشاب آتا ہے نا بعض اوقات، تو بندہ کہتا ہے چل ایک غلطی بتاؤں آپ کو، اور چل یار 2 رکعتیں پڑھ لیتے بعد میں کٹھے وضو توڑیں گے۔ یا بعض اوقات ہوا پیٹ میں دباؤ ڈالتی ہے تو بندہ ایسے ہی بس غلط کہانی ہے، میں کروں تو بھی غلط، آپ کرو تو بھی غلط، تو بندہ سوچتا ہے چل یار یہ نماز پڑھ لو پھر میں اپنے پیٹ کو ہلکا کرتا ہوں۔ ان دونوں حالتوں کے ہوتے ہوئے رسول پاک علیہ السلام نے کہا اخبثین کو پنجرے میں تاڑا ہوا ہے اور جناب نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں ایسے مت کرو، منع کیا حضور نے۔ منع کرنے کی وجہ صاف ظاہر تھی کہ وہ بار بار توجہ پیشاب کو دبانے کی کنٹرول کرنے کے لیے ذہن کو اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، ہوا کو کنٹرول کرنے کے لیے کہیں نکل نہ جائے، پیشاب کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ذہن کو بار بار متوجہ ہونا پڑتا ہے، آرڈر جاری کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور نے جاؤ کہ پھر فریش ہو کے آؤ پھر نماز پڑھنا۔ تو میں بات کر رہا تھا ایک تو قطروں کے حوالے سے شیطان بندوں کے ساتھ جڑتے ہیں، اور دوسری بات جو میں اب کہنے والا ہوں یہ بھی آپ کی معلومات میں اگر پڑھی ہوگی تو ہوگی وگرنہ نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے بارے میں نے کہا کہ وجود سے ہوا کا اخراج انہیں زیادہ فیل ہوتا ہے، انہیں بھی چاہیے کہ چیک کریں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی سیٹ سے اور انسان کے ہپس سے ایک بال پکڑ کر تو کھینچ دیتا ہے بالکل قریب سے۔ جب وہ بال کھینچتا ہے تو کچھ جلد میں کچھ کھچاؤ اور دباؤ محسوس ہوتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے ہو میرے جسم سے ہوا خارج ہو گئی، حالانکہ گیسز کا اخراج نہیں ہو رہا ہوتا، وہ شیطان پیچھے حرکت کر رہا ہوتا ہے، شرارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دونوں معاملات میں اب یہ چیز ایسی ہے جو کسی اور سے شیئر نہیں کی جا سکتی، آپ اکیلے ہو گئے تو آپ ہو گئے، تبھی ان چیزوں کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے اپنی طہارت کو سلامت رکھنے کے لیے۔ لہذا 1 بار 2 بار 3 بار آپ نے چیک کیا تو اب محسوس نہیں ہوا کہ پیشاب کے قطرے ہیں یا ہوا کا اخراج ہے، تو پھر سمجھو کہ آپ کو شیطان لگا ہوا ہے، آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے، نماز کی حالت میں آپ کو وسوسوں کا شکار کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی سوچیں ڈالنا چاہتا ہے، اور یار تیری بھی کیا نماز ہے، اب یہ بھی تیرا قطرہ خارج ہوا تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ تیری بھی کیا نماز ہے، اب یہ بھی ہوا وجود سے نکلی اور نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں نے قرآن پاک کے اس جملے پر 2 3 4 5 مختلف جہتوں سے باتیں آپ تک پہنچائیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا قانون یہ ہے ما خرج من السبیلین، انسان کے دونوں راستوں سے جو کچھ خارج ہوگا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تیسرا راستہ بھی ہے لیکن وہ غذا وجود میں لے جانے کے لیے ہے، نکالنے کے لیے نہیں، میری مراد ہے منہ۔ جب کبھی ایسا ہو جائے کہ غذا جو آپ نے کھائی بجائے وہ اپنی عادت کے مطابق جو راستے اللہ نے بنائے ادھر سے نکلنے کے منہ کے راستے نکلے، تو آپ لوگ اسے کہتے ہو یہ الٹی آ گئی، اسے الٹی کہتے ہی اسی لیے ہے کہ وہ الٹے راستے سے نکلتی ہے، اس کے نکلنے کا پراپر راستہ یہ نہیں ہے، وہ الٹے راستے سے نکلی، آپ نے کہا الٹی آ گئی۔ عربی زبان میں اسے کہہ دیتے ہیں قے آ گئی، قے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جو پیٹ میں میدے میں جو کچھ جمع ہوا تھا اصل میں نجاست وہ ہے، وہ ادھر سے نکل جائے تو وضو توڑ دے اور ادھر سے نکل آئے تو وضو توڑ دے۔ قے کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے تھوڑی سی نرمی برتی ہے، وہ نرمی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیشاب نجاست، اگر ایک گندم کے دانے برابر بھی پیشاب یا نجاست نکل آئے وضو خراب، لیکن قے کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے تھوڑی سی نرمی برتی ہے، وہ نرمی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تو قے منہ بھر کر آئے تو وضو ٹوٹے گا، چلو میں قے نہیں بولتا الٹی بولتا ہوں جو ہمارے ہاں لفظ چلتا ہے، اور اگر الٹی منہ بھر کر نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تو ہو گیا قانون اور ضابطہ۔ رہی بات یہ کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ منہ بھر کر آئی ہے اور کیسے سمجھیں گے کہ منہ بھر کر نہیں آئی ہے، اس سلسلے میں مذہب کا دستور یہ ہے اگر تو الٹی اتنے پریشر سے آئے کہ آپ اسے روکنا چاہ رہے تھے، ہاتھ بھی آگے رکھا لیکن وہ پریشر اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہونٹوں سے کہیں نہ کہیں سے لیک ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے پچکاری بن کر نکل گئی، آپ کنٹرول نہ کر سکے، آؤٹ ہو گئی، تو اس کا نام ہے یہ منہ بھر کر آئی ہے۔
اور اگر اس سے کم ہے، کنٹرول ہو گئی، آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ابکائی آئی، آپ اٹھ کر کے فٹافٹ بھاگے وضو والی جگہ پر چلے گئے تھے، وہاں جا کر نکلی، یعنی راستے میں کچھ بھی نہیں ہوا، تو سمجھو کہ یہ منہ بھر کر نہیں ہے۔ یہ اتنے کو نرمی قے کے سلسلے میں ہمارا مذہب ارشاد فرماتا ہے۔ پیشاب کی حالت یہ نہیں ہے، وہ ایک قطرے سے آدھا قطرہ بھی چمک گیا، سوراخ پر چمک گیا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نجاست کی حالت یہ نہیں ہے، وہ بالکل قلیل مقدار میں بھی وجود سے خارج ہو جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن قے کے سلسلے میں یہ بات ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی، اگر منہ بھر کر آئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھرنے سے کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قے ہی کے سلسلے میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑے زور سے آواز نکل الٹی آنا چاہتی ہے، نہیں آئی، تھوڑا سا پانی نکلا، کھٹا سا پیلا سا بد ذائقہ سا پانی نکلا، ابھی تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، منہ بھر کر نہیں ہے، تھوڑا سا نکلا، اسی نشست کے اندر پھر اور پھر 2 3 4 5 بار ایسا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا فوڈ پوائزن ہو جائے تو بندے کے ساتھ بہت سارے الٹے سیدھے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو ہر بار وہ تھوڑی الٹی نکلتی رہی، 3 4 5 6 بار ایسا ہو گیا، وہ اتنا کو ہو جاتا ہے، تو وہ جو تھوڑی نکلی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا تھوڑی ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، یا کہ یہ ہے کہ وہ ساری تھوڑی آپس میں پلس کر لی جائیں گے؟ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ مقام احتیاط ہے، مقام احتیاط طہارت کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، احتیاط پر عمل کیا جائے، اور وہ احتیاط یہاں یہ بنتی ہے کہ وہ ہر بار جو تھوڑی الٹی آئی، ذہن سے پوچھو کہ چیک کرے کہ اگر وہ ساری جمع کر لی جاتی، کوئی جمع کرنی تھوڑی ہے نالی سے نکال کر، اگر وہ ساری جمع کر لی جاتی تو یہ تو منہ بھر جانا تھا۔ اگر ذہن یہ فیصلہ کرے یہ تو منہ بھر جانا تھا، تو پھر سمجھو کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، وضو دوبارہ کرو۔ اور اگر وہ جو تھوڑی الٹی آئی 1 2 3 4 5 بار آپ کو آئی، تو آپ نے ذہن میں سوچنا چاہیے، مسئلے کا تعلق ہے اس کے ساتھ، سوچنا پڑے گا۔ اگر آئے سے پہلے آپ نے نہیں سوچا، اب آپ کو سوچنا پڑے گا۔ تھوڑی الٹی وہ کئی بار آپ کو آ گئی تو آپ کے ذہن نے جمع کیا تو سوچا نہیں یہ اس سے منہ نہیں بھرا ہوگا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر ذہن کوئی فیصلہ نہ کرے تو پتہ ہی نہ چلے جی کہ منہ بھرنے کے برابر یہ تھوڑی ملا کر کے ہو گئی ہے یا کہ نہیں۔ اگر ذہن فیصلہ نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ بہت آسان جواب ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے کہا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس شے میں تجھے شک پڑ گیا اسے چھوڑ ہی دیا کرو، بات ختم۔ اور جس شے میں شک نہ پڑے اسے اختیار کر لیا کرو۔ لہذا وہ تھوڑی مل کر کے شک سا پڑ رہا ہے، پتہ نہیں منہ بھرا ہے کہ منہ نہیں بھرا، آواز آ رہی ہے، چل پھر اٹھ جا کے وضو کر۔ اگر نہیں نہ تیرا ذہن فیصلہ کر رہا تو اٹھ کر جا کے وضو کر۔ یعنی یہ ساری چیزیں، پورے اسلام کا عنوان انسان ہے، پورا اسلام مذہب کے جس مسئلے کو اٹھا کر دیکھ لیں اس کا عنوان انسان ہے۔ تو پھر جب عنوان انسان ہے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی حوالے سے بڑی بحث فرمائی ہے، اور بڑی قریب سے اور بڑی باریک سے بحث فرمائی ہے۔ یہ ساری شان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہے۔ پیشاب تک کرنے کا ڈھنگ بتایا، غسل تک کرنے کا طریقہ بتایا۔ یہودیوں نے ایک بار تانا مارا تھا، کس کو؟ حضرت عمر بن الخطاب کو تانا مارا تھا۔ وہ تانا مارنے کے پیچھے وجہ یہ واقعہ ہوئی تھی کہ عربستان کے ماحول میں جو بندہ بیٹھ کر پیشاب کرتا اور جو کھڑا ہو کر پیشاب کرتا، کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والے کو مرد سمجھو، مرد ہے کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والے کو، اور جو بیٹھ کر پیشاب کرتا اس کی بےزتی کرتے، بیٹھا ہوا ہے پیشاب کر رہا ہے۔ اب سرکار دو عالم علیہ السلام طہارت کے مسائل، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چھینٹے، ہواؤں کا رخ تو اپنے ہی اوپر پڑ جانے، جانوروں کو دیکھو نا، تو حضور نے کہا بیٹھ کر پیشاب کیا کرو۔ جب حضور نے کہا بیٹھ کر، تو مسلمان سارے بیٹھ کر پیشاب کرتے، تو یہودیوں نے تانا مارا، لو تمہارا نبی تو پیشاب کرنے کے طریقے بتاتا ہے، اور جناب عمر آگے سے شرمندہ نہ ہو کہ یہ بڑی بری حرکتیں، کہا ہاں بتاتے ہیں نا، ٹھیک کرتے ہیں نا۔ یعنی وہ پیشاب کرنے تک کے طریقے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ صبح قسمتی کے ہم ذرا قریب سے مذہب کو سیکھ نہ سکے، بدقسمتی ہے ہماری، اس بات کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھی جب ان ایسی باتیں جو ہمارے ماحول میں عام طور پر لیک آؤٹ نہیں ہوتی، انہیں جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو کئی ذہن محسوس کرتے ہیں ہاں یہ کیا کہہ دیا گیا، حالانکہ وہ اس قابل بات نہیں ہوتی کہ ہم حیرت زدہ ہو جائیں، ہاں یہ کیا کہہ دیا گیا، وہ تو اس لائق بات ہوتی ہے کہ شکر ادا کیا جائے کہ شکر الحمدللہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم بھی عطا فرمائی ہوئی۔
یعنی یہاں تک باتیں حدیث پاک میں آتی ہیں. آپ کے ذہن کو تھوڑا کو کھولو, بند مسلمان نہ بنو, علم سیکھنے والے مسلمان ہو. یہاں تک بھی حدیث پاک کے اندر آیا, حضور نے ہمیں یہاں تک تعلیم دینے کے لیے یہاں تک بھی سیدہ عائشہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر سردی یخ ہو تو خامند غسل کرے تو وہ ٹھٹر رہا ہو اور بیوی نے بھی غسل نہ کیا ہو تو کیا یہ دونوں ایک رضائی میں پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں تاکہ گرمائش حاصل ہو جائے, سردی سے بچاؤ حاصل ہو جائے؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ شکر ادا کرو, تمہارے نبی تمہیں تعلیم دینے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے. یعنی یہاں تک بھی مسائل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں. چلیں واپس آ رہی ہے, ہمارا آج کا عنوان ابھی چل رہا تھا. رب کائنات نے وضو کو توڑنے کا حوالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا. تو میں نے 3 یا 4 باتیں ابھی تک آپ سے کہیں اور مختلف انداز پھیر کر آپ سے کہیں. آپ میں ذرا کچھ مزید آگے بڑھ جانا چاہوں گا. نوجوان طبقہ اس بات کو غور کے ساتھ سنیں. لڑکا تازہ جوان ہو جائے تو یہ سکن پرابلم ہوتا ہے کچھ نوجوانوں میں, سب میں نہیں. ان کے چہرے پر کچھ گرمی کے اثرات, کچھ دانے وانے بن جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یا مجھے خیال میں نہیں گزرتا کہ کبھی آپ نے ان دانوں کو بھی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے وزٹ کیا ہوگا کہ ان کی کوئی اہمیت ہے یا کہ نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کبھی آپ نے ان دانوں کے کیس کو بھی مذہب کی کیٹیگری میں وزٹ کیا ہوگا کہ ان دانوں پر بھی کوئی احکام شریعت ہیں یا کہ نہیں. اچھا, نوجوان کیا کرتے ہیں, وہ ان کو اچھا نہیں لگتا, وہ ان دانوں کا رہنا چہرے پر انہیں اچھا نہیں لگتا. وہ سارا دن دشمنی نبھاتے ہیں, جنگ کرتے ہیں. جہاں فارغ بیٹھے تو ایک دانہ پکڑ لیا, پہلے اس کو دباتے رہے, اس کا منہ بناتے رہے, اور پھر ایک دم جب موقع بنا تو ڈس دانہ اڑا دیا. کا پیپ سی پانی سے نکلا, انگلی پر ملا, تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو گیا, جھاڑ دیا, اور لیا. ہاں جی, نوجوانوں ایسا ہی ہوتا ہے نا. ادھر سے جان چھوٹی تو شام کو ایک اور پکڑ لیا. ان دانوں سے جو نکلنے والا پانی ہے, آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو جاننا چاہیے. اس لیے تو ہم لوگ یہاں آتے ہیں محراب نشین, ممبر نشین, کہ بھائی یہ باتیں جانو. وہ پلید ہوتا ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جو دانہ آپ نے پھاٹ دیا اور کبھی توجہ نہ کی کہ اس پر کوئی احکام شریعت ہوتے ہیں, پلید ہوتا ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر پانی اتنا ہے, کتنا کہ جہاں سے نکلا تو وہاں سے نکل کر آگے چل پڑا, اگر اتنا کو پانی اس میں تھا, اور ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے, وہ دونوں پوٹے گلے ہو جاتے ہیں. اگر اتنا پانی ان دانوں میں تھا, وہ پلید ہے, اس سے وضو ٹوٹا ہے. صرف یہی خرابی نہیں کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں, صرف یہی خرابی نہیں, ایک اور خرابی. آپ کے پاس رومال ہوتا ہے یا ٹیشو, آج کل ٹیشو کا دور ہے, ٹیشو ہوتا ہے, تو آپ ٹیشو کے ساتھ اس کو صاف کرتے ہو, اور صاف کر کے پھر تبھی ٹیشو بھرپور استعمال نہیں ہوا ہوتا, اسے پھر جیب میں ڈال لیتے ہو. آپ کے پاس رومال ہوتا ہے, اس رومال کے ساتھ آپ وہ دانہ صاف کر لیتے ہو, 1 یا 2 بعض. اچھا, کچھ لڑکے تو زور آزمائی پھر بھی کرتے, لہو تک نکال دیتے, وہ دباتے ہیں اتنا زیادہ کہ وہ لہو تک بھی نکل آتا ہے, اور بار بار ٹیشو کے ساتھ کرتے رہے. ابھی ٹیشو آپ کو لگتا تھا کہ ابھی اور چلے گا, آپ نے جیب میں ڈال لیا. اگر تو پھینک دیا تو جان چھوٹ گئی, بحث ختم. اگر وہ جیب میں ڈال لیا, اب بحث ہے نماز ہوئی کہ نہ ہوئی. پلید چیز آپ نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے, نجاست والی شے آپ نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے. اس لیے احتیاط کریں. اگر دانہ کوئی پھٹ گیا ہے, یا تو پہلے ہی آپ ہاف کر لیں ٹیشو, اور ٹیشو کی بچت ہی کر رہی ہیں, ہاف کر لیں اور کر کے جناب علی اسے کر کے پھینک دیں. اگر سارا ٹیشو استعمال کریں پھر اس کو پھینکیں. آپ نماز پڑھنے پھر جیب میں نہ ڈالیں اسے. وہ رومال جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوتا ہے. لہٰذا نوجوانوں کے لیے میں نے دانے کا یہ مسئلہ بیان کر دیا. کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ مسئلہ نوجوانوں کا بھی ہے اور سب کا بھی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے. ان میں آپ نے فرمایا کہ من دم سائل, وہ لہو جو نکلنے کے بعد بہہ پڑتا ہے, چل پڑتا ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ خون کہیں سے بھی, ناخن کاٹتے کاٹتے ناخن کچھ زیادہ کٹ گیا, آپ نے اتنی باریک بات کا جائزہ ہی نہ لیا, لہو نکلا اور ٹیشو سے آپ یوں کرتے, 2 3 4 بار وہ لہو آپ نے ٹیشو پر لگا دیا, وہ کافی سارا ہو چکا تھا.
آپ کو خیال نہ رہا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے میرا، میں بہت باریک آپ کے ماحول کی باتیں نکال کر آپ کے سامنے لا رہا ہوں جن تک ہم عام طور پر سوچ نہیں کرتے کہ ان سے ہماری طہارت پر، وضو پر اور نماز پر اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا۔ چھوٹا موٹا کٹ لگ گیا، سبزی کاٹتے کاٹتے تو وہ چھری لگ گئی، بس وہ اس چکر میں رہے کہ خون نکل رہا ہے، ٹشو چوس رہا ہے، نکل رہا ہے، جب پورا ہو گیا پھینک دیا، یہ نہ سوچا کہ وضو کا کیا ہوا۔ تو یاد رکھ لیجئے وجود سے لہو نکلے، اور نکلے اتنی مقدار میں کہ جہاں سے نکلا تھا وہاں سے کچھ آگے چل پڑا، کچھ، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ گھروں کے اندر ماؤں بہنوں کو یہ بات بتائی جانی چاہیے۔ سبزی کاٹتے کاٹتے کئی بار چھری تیز ہوتی ہے، لگ جاتی ہے، تو اگر تو ان کے شعور اور علم میں یہ بات ہوگی کہ لہو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیئر کریں گی، وغیرہ اسی حالت میں لگی رہیں گی، اور مسئلہ پھر ان کی نماز خراب ہو جائے گی، ان کا وضو خراب ہو جائے گا۔ نوجوانوں کی ساتھ میں نے کہا اس مسئلے کا نوجوانوں کے ساتھ بھی، اچھا لہو دانت سے نکل آیا، آپ بیٹھے مسواک کر رہے تھے، برش کر رہے تھے، لہو نکل آیا، تو لہو اگر اتنا ہے تو پھر آپ کو جاننا چاہیے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے خاص کر کے یہ بات تھی کہ ان کو نکسیر چھوٹ جاتی ہے، نکسیر۔ ابھی کل ہی میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے کہنے لگا، طالب علم، استاد صاحب مجھے نکسیر بہت آتی ہے۔ میں نے کہا ابھی تو چھوٹا سا تو ہے، تو ابھی تو تجھے نکسیر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ویسے نکسیر کا آنا بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، یہ بات یاد رکھو، ہے بیماری لیکن بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر نکسیر کی صورت میں لہو نہ نکل جائے تو دماغ کی کوئی نہ کوئی رگ پھٹ جاتی ہے، پریشرائز کرنے کے بعد کوئی رگ پھٹ جاتی ہے۔ چلو اللہ کی رحمت ہی صحیح، لیکن بار کہ اب اس سے وضو خراب ہو جاتا ہے، نکسیر سے وضو خراب ہو جاتا ہے۔ جب میں نے نکسیر کا حوالہ دیا یا دانوں کے پھاڑنے کا حوالہ دیا تو میں جن لوگوں نے پرنے رکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، پرنے رکھنے کی جن کی عادت ہوتی ہے، کپڑے، رومال، جیسے کہ آپ کا ہے تو جیسے کہ رومال، اور یہ بابا جی کا ہے، رومال جن کی عادت ہوتی ہے، ایک مسٹیک ان سے ہوتی ہے، وہ مجموعی طور وہ مسٹیک ذرا سنیں غور سے۔ کہیں سے لوگ نکل آئے نا تو وہ جو پرنا ہوتا ہے اس کے ہم نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں، اسے ٹیبل بھی صاف کر دینا ہوتا ہے، گاڑی کے شیشے بھی صاف کرنے ہوتے ہیں، اسے پسینہ بھی پونچھنا ہوتا ہے، لہو نکلا پھر اس کے ساتھ ہم لہو بھی صاف کرتے ہیں، اور جب نماز کا ٹائم ہے تو اسے باندھ کر الٹا سیدھا نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ مسٹیک یہ ہے کہ کئی بار الٹی آتے وقت جو نکلنا تھا نکل گیا نا، تو اسی الٹی کے کچھ اجزاء، کچھ لیکوڈ آئیں بائیں دائیں لگا ہوا تھا، پرنا مارا تھا، صاف کر دیا۔ خیال نہ رہ سکا کہ اب میں جب نماز پڑھنے کے لیے یہی پرنا استعمال کروں گا تو نماز میری نہیں ہے۔ پیشاب ہوا یا الٹی ہوئی، جو پلید ہے وہ پلید ہے، پلید شے اور جسم پر لگی رہے، کپڑے پر لگی رہے۔ آپ نے نماز کے فرض نہیں پڑھے، نماز کے 7 فرض ہیں باہر والے، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، تو پھر جسم کا پاک ہونا، پھر کپڑے کا پاک ہونا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے نا۔ چھوٹا موٹا لہو نکلا تو پرنا استعمال کر لیا، فٹافٹ لہو کر لیا صاف، 2 3 4 وہ 1.5 2 3 4 قطرے بھی جو ہیں، ایک قطرہ پورا وضو توڑ دیتا ہے، ایک قطرہ وہ نکلے تو نکل کر آگے چل پڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو وہ 2 3 4 5 قطرے لگ گئے، وہی پرنا لے کر آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہیں کچھ مخفی چیزیں کہ جن پر آپ کو میں نے کہا توجہ دلاؤ، نوٹس، کچھ باتیں تو آپ کے علم میں پہلے سے ہوں گی اور کچھ باتوں پر میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ بار کے رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اولا مسم النساء فلم تجدوا ماء، جو شے بھی پھر تم غائط کر کے آئے ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وجود سے نکلنے والی ہوا یہ پلید نہیں ہوتی، وضو کو توڑتی ہے لیکن پلید نہیں ہوتی، اس کو اٹھا کر ایک طرف کر دو، ہوا کو اٹھا کر ایک طرف کر دو، باقی جو چیزیں میں نے ابھی تک آپ کو بتائی ہیں، قانون بڑا سارا سماعت کر لو، جو شے وجود سے نکلے اور وضو توڑے تو وہ پلید ہوتی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا جو شے جسم سے نکلے وہ پلید ہوتی ہے، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا جو شے جسم سے نکلے اور وضو توڑے وہ پلید ہوتی ہے۔ تھوک نکلا، وضو نہیں ٹوٹا، تھوک پلید بھی نہیں۔ ناک سے لیکوڈ نکلا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا وہ پلید بھی نہیں۔ یہ 2 چیزیں پرنے پر لگی تو خیر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ 2 چیزیں رومال پر لگی رہیں
کوئی پرواہ نہیں ہے، پلید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے ابھی سے سارا کچھ کہا، الٹی، لہو، چھوٹا پیشاب، بڑا پیشاب، بچہ چھوٹا اٹھایا ہوا تھا، بچے نے الٹی کر دی، دودھ پینے والے بچے نے منہ سے دہی نکال دیا، یہ ساری چیزیں یہ سوچ کر کے وہ بچہ ہی ہے نا، جی نہیں، پیشاب بڑے کا بھی پلید ہے، چھوٹے کا بھی پلید ہے۔ معدے سے نکلنے والی چیز بڑے کے لیے بھی پلید ہے اور چھوٹے کے لیے بھی پلید ہے۔ تو ان ساری باتوں کو پھر آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا کہ پردہ اگر پلید ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ نماز پڑھنے میں احتیاط کریں۔ کپڑا اگر پلید ہو گیا تو قمیص پر بعض اوقات شے گر جاتی ہے، تو اسی حالت میں نماز پڑھنے سے آپ احتیاط برتیں۔ وضو کے لیے کچھ بنیادی چیزیں میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتائی تھیں۔ وضو ہوئی کے متعلق یہ جو میں نے آج بھی کہا، جو کوئی اوپرا نہیں تھا، یہ بھی بہت سارا بنیادی ہی تھا، میں نے آج آپ کے لیے بیان کر دیا۔ اس طرح 2 نشستوں میں نے وضو کے، اب ظاہر ہے کہ میں وضو کے تمام مسائل تو نہیں بتا رہا، وہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ سے پڑھنے والے اور فارغ التحصیل ہونے والے علماء جہاں جاتے ہیں، ان کی بیسک ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے جمعے اور نمازوں سے ہٹ کر لوگوں کو درس حدیث دو، درس فقہ دو، درس تفسیر دو، درس قرآن دو۔ تو مجھے معلوم ہے، میرے علم میں ہے کہ درس فقہ کے حوالے سے آج سے 3-4 سال پہلے ہی یہ ساری باتیں، بہت ساری باتیں آپ سیکھ چکے ہیں، اس لیے میں نے وہ ساری آپ کے لیے بیان نہیں کی ہیں۔ بس جس سے میری آیت جو چل رہی تھی، آیت میں جو عنوان آ چکا تھا، اس کے ساتھ کچھ تو وفا ہو جاتی، میں نے 2 نشستوں میں آپ کا گزارا چلانا چاہا۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز سورۃ المائدہ میں آیت وضو کچھ حصہ اس کا مکمل ہو گیا جو وضو کے عنوان پر مشتمل تھا، اور جو بقیہ حصہ جاتے ہیں وہ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔